بسم اللہ الرحمن الرحیم. افغانیوں پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں کہ جب بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت ایسا سیناریو بنا جو وہاں سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے، بے بسی کے عالم میں آئے، بے سر و سامانی کے عالم میں آئے. تو بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، ہم نے ہر شخص کو یہاں پر نہ صرف جگہ دی بلکہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، انہیں اپنے ساتھ کئی ماہ رکھا. مجھے ایک فیملی آج بھی یاد ہے کہ جو پاکستان آئی تھی، کیونکہ میں اس فیملی سے خود اس فیملی کو جانتا ہوں. تو اس فیملی کو نہ صرف یہاں کے لوگوں نے تحفظ دیا بلکہ اسے رہنے کے لیے چھت تک مہیا کی. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بنگالی لوگ ہیں، جو بنگالی کمیونٹی ہے، وہ جوک در جوک یہاں پر رہتی ہے، پوری سوسائٹیز آباد کی ہوئی ہیں، اور ہم انہیں پاکستانی ہی مانتے ہیں. ہم انہیں اسی محبت سے اور اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور پھر بات کی جائے افغانیوں کی، خاص کر تو افغانیوں کا اگر ماضی دیکھا جائے، جب افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تو ہم نے انہیں پناہ دی، ہم نے انہیں یہاں پر وہ تمام تر وسائل مہیا کیے، وہ تمام تر آسائشیں دی جو ہم دے سکتے تھے، کیونکہ ہم خود بھی حالت جنگ سے گزر رہے تھے. ہم نے انہیں نہ صرف افغان کارڈز بنا کر دیے بلکہ یہاں کی گورنمنٹ نے اس وقت کے جو صدر تھے یہاں تک کہ انہیں پاکستان کی نیشنلٹی تک دی. اس کے بعد یہاں پر کچھ حالات جب خراب ہوئے تو ہر دور میں حالات خراب ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ افغانیوں کو بھیجا بھی جانے لگا، لیکن یہ سلسلہ کچھ عرصہ رہا، اس کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. پھر افغانی یہاں پر رہنے لگے. آپ دیکھیں، اگر اداروں میں چلے جائیں، سرکاری اداروں میں بھی آپ کو افغانی دکھیں گے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی اگر آپ بات کریں تو جو کچرا اٹھانے والے، جنہیں مخصوص انداز میں کچرا اٹھانے والے کہتے ہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی آڑ نہیں، اس میں بھی بڑی تعداد جو ہے وہ افغانیوں کی دکھائی دی. اس کے علاوہ جو آپ بات کریں گے افغانیوں کی، تو افغانی آپ کو ہر طرف دکھائی دیے. پھر گورنر سندھ کی جانب سے، جو کامران خان ٹسوری کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ کرائم کی جو وارداتیں ہیں، جو جرائم کی وارداتیں ہیں، وہ روز بروز بڑھ رہی ہیں، اور ان کا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو جو بھی غیر قانونی طریقے سے یہاں پر رہ رہے تھے انہیں بھیجا جانے لگا، اور عزت کے ساتھ بھیجا گیا. یہ نہیں کہ انہیں یہاں سے ملک بدر کیا گیا، یہ بھی نہیں کہ ان سے مال و اسباب ان سے چھینے گئے، یہ بھی نہیں کیا گیا کہ ان پہ تشدد کیا گیا، بلکہ ان سے صرف اتنی سی بات کی گئی کہ آپ اگر افغان مقیم ہیں، افغانستان کے رہنے والے ہیں، تو یہ آپ کا راستہ ہے، آپ اپنا سامان سمیٹیں اور افغانستان چلے جائیں. پچھلے دنوں میچ ہوا پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور افغانستان نے پاکستان کو بدترین شکست سے دوچار کیا. ہم بری طرح سے میچ ہار گئے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ کل جس پلیئر کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا، اس نے جب اپنی پریزنٹیشن پر وہ آیا تو اس نے ایک جملہ کہا. اس نے یہ بات کہی کہ آج کا جو مین آف دی میچ کا ایوارڈ ہے، میں ان افغانی بھائیوں کے نام کرنا چاہتا ہوں جسے پاکستان ملک بدر کر رہا ہے. ہم ہمیشہ سے افغانستان کو سپورٹ کرتے آئے ہیں، افغانستانی کرکٹ کو ہم نے سپورٹ کیا ہے. ہمارے پلیئرز جا کر وہاں پر انہیں ٹریننگ دیتے رہے، یہاں تک کہ اگر بات کی جائے انضمام الحق، یونس خان، عمر گل جیسے مایہ ناز پلیئر اپنی سروسز وہاں دیتے رہے. افغانستان کے پلیئرز یہاں پر آ کے اپنی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، اپنی ٹریننگ کرتے رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ ان کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں، ہم نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا، ہم نے ہمیشہ محبت سے انہیں رکھا. لیکن اس طرح کے بیانات کا آنا یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ افغانستان کے لوگوں کے اندر، یا وہ افغانی جو اپنے آپ کو افغانستان کا کہلاتے ہیں، ان کے اندر پاکستان سے محبت کا کوئی ایلیمنٹ اب باقی ہی نہیں رہا ہے. اس سے پہلے کی بات کی جائے تو 2019 کے ورلڈ کپ کی، تو اس دوران بھی ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی تھی کہ افغانستان اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی بھارت اور افغانستان بھائی بھائی ہیں، اور پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ بھائی بھائی نہیں ہے بلکہ دشمن ہے. اب
اب یہ شکایات آپ کرتے ہیں کہ جی پاکستان آپ سے محبت نہیں کرتا، پاکستان آپ کو جگہ نہیں دے رہا، پاکستان آپ کو بھگا نہیں رہا۔ جب آپ کی حرکتیں اس طرح کی ہوں گی کہ جس ملک نے آپ کو سہارا دیا، آپ کو بنایا، آپ کی کرکٹ کو بنایا، یہاں تک کہ آپ کے لوگوں کو کھڑا کیا، آپ جب یہاں پر آئے تھے تو آپ کے ملک کی حالت کیا تھی؟ آپ کے ملک کی حالت اس قدر خراب تھی کہ آپ روئیں اور آپ کے آنسو نہ نکلیں۔ وہ ملک پاکستان ہی تھا کہ جس نے آپ کو سپورٹ کی تھی، اور جس انڈیا کو آج آپ اپنے سینے سے لگائے پھرتے ہیں، جس انڈیا کی محبت میں آپ پاکستان کے پرچم کو نظر آتش کرتے ہیں، وہی انڈیا تھا جو جب آپ کے ملک میں جنگی ماحول تھا تو وہ انڈیا ہی خوش ہوتا تھا، وہ انڈیا ہی آپ کے ملک میں جنگ کرنے والوں کو اسلحہ مہیا کرتا تھا۔ اور آج آپ اس حالت پر آ چکے ہیں کہ آپ کو وہ تمام تر احسانات، وہ تمام تر کوششیں جو پاکستان نے آپ کے لیے کی، وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ سچ کہتے ہیں کہ اپنے ہی اپنے ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک طرف جہاں افغانیوں کو جگہ دی، افغانیوں کو رہائش کا انتظام کیا، اپنا کاروبار، اگر کراچی کی بات کریں تو کراچی کے اندر ہی بہت سے افغانی ایسے دکھیں گے جو اپنا روزگار بڑے بہتر انداز میں کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی شکوے شکایات نہیں تھے۔ معاملہ صرف اتنا تھا کہ جب افغانیوں کو ملک بدر کیا گیا، صرف بات یہ تھی کہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے، آپ غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں مقیم ہیں، اور اگر آپ پاکستان میں مقیم رہنا ہی چاہتے ہیں، آپ اس ملک میں اپنی زندگی بسر کرنا ہی چاہتے ہیں، ہمارا صرف آپ سے اتنی سی التجا تھی کہ آپ اپنے آپ کو پاکستانی کہلائیں۔ لیکن آپ اپنے آپ کو پاکستانی تو نہ کہلوا سکے، بلکہ جب آپ کرکٹ کے میدان میں اس طرح کے بیانات دیں گے جس سے نفرت اور آپ کے اندر کا جو شدت پسندانہ ایک شخصیت ہے آپ کی، وہ باہر آئے گی، تو یہ ایک نامناسب سی بات ہے۔ انڈیا آپ کو کبھی بھی پناہ نہیں دے گا۔ انڈیا صرف اور صرف آپ کی حمایت اس وقت تک کرے گا جب تک آپ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے رہیں گے۔ ہمارا ملک، ہمارے لوگ آپ کے لیے پیش رہے، ہمارے صدر صاحب نے آپ کو افغان کارڈز بنا کے دیے، یہاں تک کہ آپ کو شہریت دی، آپ کو پاکستانی کہلوایا، اور جو کرکٹ کے اندر آپ کی ٹیم کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو پیدائشی طور پر پاکستانی ہیں، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو افغانی کہتے ہیں، افغانستان کے باشندے کہتے ہیں۔ ہم نے پوری کوشش کی، لیکن اب سمجھ آتا ہے کہ آپ پاکستانی کیوں نہیں ہو سکے۔ ہم نے بھرپور طریقے سے آپ کا ساتھ دیا، ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ آپ کو اپنا سمجھیں، اور ہم نے آپ کو اپنا ہی سمجھا، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ آپ کے دلوں میں چور تھا، آپ کے دلوں میں بات ہی کچھ اور تھی، آپ اپنے آپ کو پاکستانی کہلانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آپ کے دل میں محبت واضح طور پر نظر آتی ہے کس کی ہے۔ کل جب آپ میچ جیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے جو سیلیبریشن کی ہے وہ بھارتی ٹیم کے جو پلیئرز تھے ان کے ساتھ آپ نے بھنگڑے ڈالے ہیں، تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ بھارت سے محبت کرتے ہیں، اور صرف اس چکر میں کہ پاکستان اور بھارت کی بنتی نہیں ہے سیاسی معاملات کو لے کے۔ آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ بے سر و سامانی کے عالم میں پاکستان کا رخ کرتے تھے، اور آپ ابھی بھی ان دنوں کو یاد کیجئے جب طالبان نے آپ کے ملک پر کنٹرول حاصل کیا تھا تو آپ بھاگ کر پاکستان کی ہی طرف آئے تھے۔ اب فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ کب تک ان کو ساتھ دیتی رہے گی، ہائر مینجمنٹ کو کرنا ہے کہ کب تک ہم ان جیسے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ حرام خور، ان جیسوں کے ساتھ کب تک ہم اچھا سلوک کرتے رہیں گے۔ اور اب گزارش پاکستان کرکٹ بورڈ سے بھی کریں گے کہ اب بس بہت ہو گیا، آپ اپنے پلیئرز کو اجازت ہی مت دیں کہ وہ جا کر افغانستان ان کے پلیئرز کو کھیلنا سکھائے، کیونکہ کرکٹ کھیلنا ہم نے ہی افغانستان کو سکھایا تھا۔ بالنگ کرنا، بیٹنگ کرنا، بیٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے، بالنگ کس طرح سے ہوتی ہے، یہ ہم نے ہی افغانستان کو سکھائی تھی۔ لیکن اب جب افغانستان تھوڑا اوپر جا رہا ہے تو اب وہ اپنے پر اس انداز سے کھول رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف بیانات دے رہا تھا، لیکن ابھی جو بیان ہے وہ قابل تشویش ہے اور قابل مذمت ہے۔